Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, today our topic is population problem and family planning in Pakistan. Population is playing a double role in the process of economic development in Pakistan. On one hand, it provides labor force for economic development in the country, and on the other hand, it is a burden on resources due to which it hampers economic growth. There are three factors which directly affect the growth rate of population. That is, number one, death rate; B, or number two, birth rate; and C, or number three, migration. Now we discuss death rate. Due to tremendous improvement in medical facilities, death rate in Pakistan has fallen sharply. It has fallen from 3.1% in 1951 to 0.7% in 2019. Improvement in the nutrition level has also helped in lowering the death rate. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرح اموات جو آج سے کوئی 50-60 سال پہلے تھیں وہ 3% سے کچھ زیادہ تھیں، اور اب جو ہے وہ علاج کی سہولتیں ملنے کے بعد اور نئی بیماریوں کی دوائیاں نکلنے کے بعد جو ہے ایجاد ہونے کے بعد یہ 0.7% تک آ گئی ہے، تو شرح اموات جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ B, birth rate. Birth rate has fallen from 4.5% in 1951 to 2.0% in 2019. This rate is also fairly high. High birth rate in Pakistan is due to the following factors. تو اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھا کہ برتھ ریٹ جو ہے اس میں بھی جو ہے کمی آئی ہے، 4.5% سے کم ہو کے یہ 2% کے قریب جو ہے یہ آ گیا ہے، تو اس سے جو ہے شرح پیدائش جو ہے اس میں تقریباً آدھی کمی ہو گئی ہے یہ 60-70 سال کے عرصے میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں کچھ شعور آ گیا، لوگوں نے جو ہے یہ فیملی پلاننگ کے جو میڈیسین وغیرہ ہیں وہ استعمال کرنی شروع کر دیں۔ اب جو ہے یہ برتھ ریٹ جو ہے یہ جن فیکٹرز پر ڈپینڈ کر رہی ہے وہ ہیں، نمبر ون، جوائنٹ فیملی سسٹم، یعنی ایک گھر کا نظام جس میں جو ہے باپ بیٹے سب جو ہے وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، بیٹے بھی بہویں بھی، یہ سارا یہ ایک کنبہ جو ہے وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم۔ دین نمبر ٹو، ارلی میرجز۔ حالانکہ حکومت نے قانون بنایا ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکی کی شادی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، لیکن دیہاتوں وغیرہ میں جو ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا، اور ابھی بھی جو ہے 15-16 سال کی عمر میں شادیاں ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، ریلیجس بلیفس، یعنی ہمارا جو مذہبی عقائد وغیرہ ہیں اس کی وجہ سے بھی جو برتھ ریٹ زیادہ ہے، لوگ جو ہے اس کو گناہ سمجھتے ہیں اور وہ بچوں کی پیدائش جو ہے اس کو قدرت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 4، الٹریسی۔ نمبر 5، لیک آف ریکریشنل فیسلٹیز، یعنی عوام کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہے تفریحی سہولیات نہیں ہیں، تو ان کو جو ہے یہ سیر و تفریح اور سیاحت وغیرہ کے چونکہ وسائل میسر نہیں ہیں، اس لیے بھی جو ہے یہ اس کا اثر پڑتا ہے، برتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 6، اوائڈنگ فیملی پلاننگ میئرس، لوگ جو ہیں فیملی پلاننگ کے طریقوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 7، کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنس، رسم و رواج جو ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے۔ نمبر 3 از مائگریشن، تیسرا جو فیکٹر ہے جس سے آبادی میں اضافہ ہوتا ہے وہ دوسرے علاقوں سے پاکستان میں آنے والوں کی جو ہجرت ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو وہاں سے بہت سے لوگ جو ہے جو نان بنگالیز تھے، یعنی جن کو زیادہ تر عام طور پہ بہاری کہا جاتا تھا، وہ بھی جو ہے پاکستان میں، یہ موجودہ پاکستان میں آ گئے۔ ایسٹ پنجاب، تو یہ جو انڈیا میں جو ہے مشرقی پنجاب جو ہے اس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے آئے پاکستان میں۔ اینڈ افغانستان کی وار جو تھی اس میں لاکھوں افغان مہاجرین جو ہے وہ پاکستان میں آ گئے، تو ابھی بھی وہ 25-30 لاکھ جو ہیں وہ
پاکستان میں، وہ ایک لحاظ سے جو ہے مستقل یہیں بس گئے ہیں اور وہ واپس جانا ہی نہیں چاہ رہے. تو migrants from East Pakistan, East Punjab and Afghanistan have also created problem of overpopulation in Pakistan. Now, distribution of population. In 1951, the percentage of urban population was 17.8 against the percentage of rural population which was 82.2. یعنی آج سے کچھ 70 سال پہلے جو شہری آبادی تھی اس کا ریشو 17.8% تھا اور دیہی آبادی جو تھی اس کا ریشو 82.2% تھا. تو 1951 میں ہم نے دیکھا کہ شہری آبادی 17.8% تھی اور دیہاتوں کی آبادی دیہی آبادی 82.2% تھی. This ratio is changed and in 2019 the percentage of urban population has increased to 38 and percentage of rural population has fallen to 62. This change has also created problem of urbanization. تو اسٹوڈنٹس اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ شہری آبادی جو ہے وہ کل آبادی کا 38% ہو گئی ہے اور دیہی آبادی جو ہے وہ 82% سے کم ہو کے 62% رہ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیہی آبادی سے 20% لوگ جو ہیں وہ شہروں میں آ گئے اور جب شہروں میں آ گئے تو اس سے جو ہے شہروں کی آبادی بڑھ گئی، شہروں میں مسائل پیدا ہوئے، سینیٹیشن کے، روزگار کے، ہاؤسنگ کے، یہ سارے مسائل جو ہے اس کو اربنائزیشن کہتے ہیں کہ شہری سہولیات جو ہے وہ پھر کم پڑنے لگیں. تو یہ جو ہے چینج آئی پاپولیشن میں کہ دیہی آبادی جو ہے اس کا ریشو کم ہو رہا ہے اور شہری آبادی کا ریشو بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. Beside these factors, climate, health, education, social setup and political system have also affected population. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں آبادی پر. یہاں کی جو آب و ہوا ہے، گرم آب و ہوا کا علاقہ ہے یہ، ہیلتھ پرابلمز ہیں، لوگوں کو صحت کی سہولیات حاصل نہیں ہیں، ایجوکیشن کی کمی ہے، پھر جو ہے سوشل سیٹ اپ جو ہے وہ بھی اتنا ساؤنڈ نہیں ہے، اتنا جو ہے بہتر اچھی اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، پولیٹیکل سسٹم بھی ہمارا جو ہے عدم استحکام کا شکار رہتا ہے. تو ان سب کی وجہ سے بھی آبادی کا جو مسئلہ ہے اس پہ اثرات پڑتے ہیں. پاپولیشن گروتھ آلسو افیکٹ اکنامک ڈیولپمنٹ. تو یہ جو آبادی تیز رفتاری سے بڑھتی ہے اس کے اثرات جو ہیں معاشی ترقی پر بھی ہوتے ہیں. اس میں ایک اور چیز میں آپ کو کلیئر کروں اسٹوڈنٹس کہ اکنامک گروتھ اور اکنامک ڈیولپمنٹ یہ دو علیحدہ ٹرمز ہیں. اکنامک گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی جو پروڈکشن میں ترقی ہوتی ہے، مثلا زرعی پیداوار ہے تو اس میں 5% جو ہے اگر ترقی ہوئی ہے تو یہ ہماری اکنامک گروتھ ہے، ایگریکلچرل گروتھ ہے. اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی حالت بھی بہتر ہونے لگے، لوگوں میں تعلیم، صحت وغیرہ کی سہولتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، تو لوگوں کی حالت بہتر ہو جائے، لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہو جائے، تو یہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. تو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پھر ڈپینڈ کرتی ہے اکنامک گروتھ پر کہ جب آپ کی جو ہے ہر قسم کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، زرعی پیداوار میں، صنعتی پیداوار میں، خدمات کے سیکٹر میں، دوسرے سیکٹر میں، تو پھر اس کا اثر جو ہے لوگوں کی آمدنیوں پر پڑے گا. آمدنیاں جو ہے بڑھیں گی، پھر اس سے جو ہے نیشنل انکم بھی اضافہ ہوگا اور لوگوں کی سیونگ بھی بڑھے گی، جو لوگوں انویسٹمنٹ بھی بڑھے گی. تو اس لیے پھر اس میں جو ہے ڈیولپمنٹ ہوگی، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہوگی، لوگوں کے جو ہے رہنے سہنے کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے، ان کا معیار زندگی جو ہے بلند ہو جائے گا. تو یہ پاپولیشن گروتھ آلسو افیکٹ اکنامک ڈیولپمنٹ ایز اٹ ریٹارڈز ڈیولپمنٹ. یعنی اس سے جو ہے ترقی میں کمی آتی ہے، رکاوٹ پیش آتی ہے. اٹ کریٹ سوشل پرابلمس. سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں، آبادی زیادہ ہوگی، بے روزگاری زیادہ ہوگی، جرائم زیادہ ہوں گے. پر کیپٹا انکم ریمینز لو. پر کیپٹا انکم جو ہے یہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک فیملی جو ہے وہ اس کی آمدنی 50,000 روپے ماہوار ہے کمانے والے کی،
تو اس کے جو ہے 5 بچے ہیں، یعنی وہ 2 میاں بیوی 3 جو ہے بچے ہیں، تو 5 افراد ہیں اس کے. تو 50,000 کو 5 سے آپ تقسیم کریں گے تو 10,000 جو ہر ایک کے حصے میں آیا. یعنی اس گھر کے ہر ممبر کے حصے میں 10,000 روپے ماہانہ آئے. تو اس 10,000 میں جو ہے وہ ہر ممبر بہتر سہولتیں حاصل کر سکتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسری فیملی جو ہے اس کی بھی آمدنی 50,000 ہی ہے، لیکن اس کے جو ہے 8 بچے ہیں، اور میاں بیوی اور 8 بچے جو ہے 10 لوگ ہو گئے. تو ان میں سے ہر ایک کے حصے میں 5,000 روپے ماہانہ آیا. تو وہ پہلی فیملی جو ہے وہ دوسری فیملی کی نسبت دگنا معیار زندگی رکھے گی. ان کی ضروریات زیادہ اچھے طریقے سے پوری ہوں گی، ایجوکیشن ان کی جو ہے اعلیٰ اسکولز وغیرہ میں ہوگی، اور ان کے ہیلتھ فیسلٹیز بھی ان کو اچھی اویلیبل ہوں گی. تو یہ پر کیپٹا انکم جو ہے، اسی طرح جب ہم پورے ملک کی نیشنل انکم کو پورے ملک کی آبادی سے تقسیم کر دیتے ہیں تو وہ فی کا سامنے آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پر کیپٹا انکم. تو اگر آبادی کم ہوگی تو پر کیپٹا انکم زیادہ ہوگی، جیسے ویسٹرن کنٹریز میں، دوسرے ممالک میں آبادی کم ہے اور نیشنل انکم جو ہے وہاں کی زیادہ ہے. لیکن اگر پاکستان کی طرح جو ہے آبادی زیادہ ہوگی اور نیشنل انکم کم ہوگی تو پھر پر کیپٹا انکم بہت کم ہوتی ہے. The number 4 standard of living of the people remains low. Number 5, it creates unemployment. Number 6, it causes increase in imports. ظاہر ہے جب آبادی زیادہ ہوگی تو ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو چیزیں ملک میں موجود نہیں ہیں باہر سے منگوانی پڑیں گی. ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اور ہمارا جو ہے فارن ایکسچینج زیادہ خرچ ہوگا امپورٹس پر. ہم جو ہے بی او پی کے مسائل جو ہے بیلنس آف پیمنٹس کے، اس کے خسارے میں مبتلا رہتے ہیں. نمبر 7, اٹ کریٹس سرپلس لیبر فورس. سرپلس لیبر فورس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں جتنی افرادی قوت چاہیے، جتنے جو ہے لیبر سیکٹر میں جتنے لوگ چاہیے اس سے زیادہ جو ہیں شرح پیدائش میں تیزی کی وجہ سے زیادہ ہوں گے تو وہ سرپلس ہو جائیں گے اور ان کے لیے روزگار اویلیبل نہیں ہوگا، پھر اس سے مسائل پیدا ہوں گے. نمبر 8, اٹ آلسو کریٹس پرابلمز آف اربنائزیشن. شہری سہولتوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، سینیٹیشن صفائی کے، اینڈ انوائرمنٹل ڈیمیجز، اور ماحولیات جو ہے اس میں بھی نقصان ہوتا ہے، ماحولیات کا نقصان ہوتا ہے. تو ماحول جو ہے وہ اتنا صحت کے لیے سازگار نہیں رہتا، زیادہ آبادی کی وجہ سے پولیوشن آ جاتی ہے، اس میں آلودگی آ جاتی ہے. نمبر 9, the government fails to provide adequate facilities of education, health, housing, water, transport and power. یہاں پھر جو ہے آپ وہی مثال 2 گھروں کی جو ہے وہ لیں کہ جس گھر کے 5 ممبر ہیں ان کو تعلیم، صحت وغیرہ کی سہولتیں زیادہ اچھی طرح اویلیبل ہوں گی، وہ اچھا مکان کرائے پہ لے سکتے ہیں، صاف پانی استعمال کر سکتے ہیں، اچھی ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں، بجلی وغیرہ کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو دوسری فیملی ہے وہ ان ساری چیزوں میں پیچھے رہ جائے گی. تو اسی طرح جو حکومت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ حکومت اگر آبادی کم ہو تو ان کو زیادہ سہولتیں دے سکتی ہے، اچھی معیار کی سہولتیں دے سکتی ہے، اور آبادی جو ہے زیادہ ہو تو پھر یہ سہولتیں جو ہیں وہ کم معیار کی ہوتی ہیں اور کم حاصل ہوتی ہیں. دین ہاؤ ٹو کنٹرول اوور پاپولیشن ان پاکستان. There are 2 different approaches to tackle the population problem. 2 نظریے ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے کہ بائی انکریزنگ جی ڈی پی مینس گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، یعنی ملکی پیداوار جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اس طرح پوری توجہ دی جائے، ریسورسز وغیرہ جو ہے ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور ملکی پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جائے، لوگ محنت کریں اس پہ، اس کے لیے حکومت بھی جو ہے سہولیات میسر کرے. یہ سارا کچھ ڈیو ٹو لیک آف ریسورسز، انڈر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز، لیک آف ماڈرن ٹیکنالوجی، لیس لیبر ایفیشنسی اینڈ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف wealth. This method does not give the required results. Number 2, by controlling population through family planning. دوسرا طریقہ جو ہے کہ یہ آبادی جو ہے اس کو کم کیا جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے. The following points may be given in favor of family planning in Pakistan. Pakistan has limited resources, so a limited number of people can only be provided shelter, health, clothing, food and education facilities in a better way.
Through family planning, a balance can be maintained between population and available resources. By reducing the family size, expenditure can be reduced and saving can be increased, which may be utilized for investment. It will increase income and employment. جب لوگوں کے افراد خانہ جو ہیں کنبے کے جو افراد تعداد ان کی کم ہوگی، چھوٹی سائز فیملی ہوگی، تو پھر ان کا خرچہ کم ہوگا، ان کی بچت بڑھ جائے گی، اور وہ بچت جو ہے انویسٹمنٹ میں کام آئے گی، اور انویسٹمنٹ بڑھنے کی وجہ سے پھر آمدنی میں اور روزگار میں اضافہ ہوگا. بہت سے لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے جب وہ اربوں روپے بن جاتی ہے تو پھر وہ نیشنل انکم جو ہے اس میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اس سے جو ہے روزگار کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز حاصل ہوتی ہیں، اور پھر لوگوں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ان کو روزگار کے زیادہ مواقع حاصل ہوتے ہیں. The limited size of family is helpful for better health of mother and children. According to Arthur Lewis, if the population growth rate is between 1 and 1.5% per annum and GDP growth rate is 2% per annum in a country, it will take 140 years to double the living standard of the people. یہ ہم نے ڈسکس کیے کہ فیملی پلاننگ کی فیور میں جو چیزیں ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی، اور ان کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں فیملی پلاننگ ہونی چاہیے، فیملی کا سائز جو ہے وہ کم ہونا چاہیے. اب کچھ پوائنٹس ایسے بھی ہیں جو فیملی پلاننگ کے خلاف جاتے ہیں. پوائنٹس اگینسٹ فیملی پلاننگ. نمبر 1، فیملی پلاننگ از اے ویسٹرن کنسیپٹ وچ از اگینسٹ دی ٹیچنگز آف اسلام. AIDS and illicit children are growing in the Western society. تو یہ مغربی ممالک جو ہیں جو سو کارڈ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، وہاں پر یہ فیملی پلاننگ جو ہے یہ وہیں سے ابتدا ہوئی، اس کی وہیں سے یہ کام شروع ہوا. لیکن اس کے ساتھ جو ہے فیملی پلاننگ کے طریقے جب ایجاد ہوئے تو ان کے ساتھ جو ہے بے راہ روی اور گمراہی بھی آ گئی، اور اس کے نتیجے میں ان ممالک میں جو ہے ایڈز جیسی موذی بیماریاں جو ہیں وہ بھی پھیلنے لگیں. تو یہ اس کے نقصانات ہیں. اگر فیملی پلاننگ کے جو ہے طریقے اختیار نہ کیے جائیں اور حق حلال کے طریقوں سے جو ہے آبادی میں اضافہ کیا جائے تو یہ ساری بیماریاں نہیں ہوتی ہیں. The number 2, our illiterate people do not understand the importance of family planning and birth control, so they do not accept it. جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کے لیے یہ چیز جو ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور وہ برتھ کنٹرول وغیرہ پہ جو ہے یقین نہیں رکھتے ہیں. نمبر 3، medicines and measures of birth control are costly and most of our people do not afford to use them. ادویات مہنگی ہیں، اور خیر سے یہ پچھلے 1 سال میں 3-4 دفعہ جو ہے ان کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، 2-3 گنا زیادہ ہو گئی ہیں قیمتیں. تو یہ ظاہر ہے ایک آدمی جو ہے وہ تو بخار کی گولی لینے کو ترستا رہتا ہے، تو یہ ایسی میڈیسین جو ہے وہ کہاں سے افورڈ کر سکتا ہے. The number 4, according to our beliefs, Allah provides food, rizq to all and prohibits killing of babies. So birth control is against the savings of Allah Almighty. Number 5, we must make efforts to increase our GDP. Number 5, we must make efforts to increase our GDP instead of family planning. یعنی جو پہلا طریقہ ہم نے جو ہے اس میں دیکھا کہ جی ڈی پی میں ملکی پیداوار میں اضافہ کیا جائے، اس کے لیے ہمیں اپنی زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے وسائل جو ہیں وہ مہیا کرنے چاہیے، اور وسائل اس میں جو ہے لگانے چاہیے. قومی پیداوار میں جو ہے اضافہ ہو جائے تو پھر آبادی جو ہے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں رہتی ہے. Number 6, the resources allocated for family planning can be utilized for investment and more production. جو وسائل ہم فیملی پلاننگ پہ لگا رہے ہیں، جتنا بجٹ جو ہے یہ فیملی پلاننگ پہ استعمال ہوتا ہے، وہی جو ہے اگر ہم زراعت کی ترقی پہ، صنعت کی ترقی وغیرہ پہ لگائیں اور لوگوں کے لیے جو ہے روزگار کے مواقع مہیا کریں تو اس کا جو ہے ایک مثبت اثر پڑے گا. جی ٹی پی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، لوگوں کی حالت بہتر ہوگی. تو یہ ہم نے جو ہے دیکھا کہ فیملی پلاننگ جو ہے یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے،
اس میں اس کی فیور میں بھی کئی دلائل دیے جا سکتے ہیں اور اس کی مخالفت میں بھی کئی دلائل ہیں. یہ ہم نے جو ہے اس کو ڈسکس کیا. لیکن اس سب کے باوجود جو ہے اب اس کا جو رزلٹ جو ہم دیکھتے ہیں، جس نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسپائٹ آف آل دیز آرگومنٹس اگینسٹ فیملی پلاننگ، دی اکانومسٹ اینڈ ایڈوائزر ٹو دی گورنمنٹ آر ان فیور آف فیملی پلاننگ اینڈ برتھ کنٹرول ٹو ریڈیوس پاپولیشن پریشر ان دی کنٹری. تو ماہرین معاشیات جو ہے وہ اس کے فیور میں ہے کہ فیملی پلاننگ ہونی چاہیے پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں، ڈیولپنگ کنٹریز میں. تو اسٹوڈنٹ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، پاپولیشن اینڈ فیملی پلاننگ ان پاکستان. تھینک یو ویری مچ.